کیا آپ نے کبھی یہ بات محسوس کی ہے کہ کچھ محبت کی کہانیاں ہمیں برسوں تک یاد رہتی ہیں اور ان میں سے کئی کہانیاں ادھوری بھی ہوتی ہیں؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں؟ کیونکہ کہانی چاہے ادھوری ہو مگر ان کا پیار مکمل ہوتا ہے، شاید اسی لیے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک ادھوری کہانی کے مکمل پیار کی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو سونی اور مہیوال کی اس آخری رات کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ قصہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ہے جو دریائے چناب کے کنارے آباد تھا۔ وہاں ایک کمہار رہتا تھا جس کا نام تلہ تھا۔ تلہ پیشے کے لحاظ سے کمہار تھا اور اس کے بنائے ہوئے گھڑے نہ صرف گاؤں اور قصبوں میں مشہور تھے بلکہ ان کی شہرت کے چرچے دور دراز کے شہروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ انہی گھڑوں سے وہ اپنا اور اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ پھر ایک دن تلہ اور اس کی بیوی کی زندگی میں خوش نصیبی کا دن آیا۔ ان کے گھر ایک نہایت حسین پری جیسی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا نام ہی سونی رکھ دیا گیا۔ سونی ایک پیاری سی بچی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی بھی بڑھتی چلی گئی، مگر ادھر تلہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سونی کو گھڑے بنانے کے تمام طریقے سکھا رہا تھا کہ کس طرح گھڑے پکائے جاتے ہیں، ان پر نقش و نگار کیسے بنایا جاتا ہے اور انہیں بیچا کیسے جاتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اس دن ایک ازبکستان سے ایک نوجوان آیا جس کا نام عزت بیگ تھا۔ وہ اس جگہ آ کر رکا جہاں تلہ اور سونی اپنے کام میں مصروف تھے۔ عزت بیگ مختلف برتنوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سونی پر پڑی جو پوری دنیا سے بے خبر گھڑوں پر رنگ بھر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی جنبش ایسی تھی جیسے وہ مٹی کے گھڑوں میں نئی زندگی بھر رہی ہو۔ یہ منظر بہت ہی کمال کا تھا۔ عزت بیگ کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کب سے سونی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلی نظر کا پیار تھا۔ اس نے تلہے سے کہا، وہ والا برتن مجھے چاہیے۔ تلہے نے کہا، ابھی وہ پک رہا ہے، آپ کل آ جائیے گا۔ مگر گھر جا کر اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ سونی کو دیکھنے کی خواہش دل میں جاگ اٹھی۔ یوں وہ روز کسی نہ کسی بہانے سے آنے لگا۔ کبھی کہتا آج یہ لینا ہے، کبھی کہتا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح روز ملاقاتیں ہونے لگی۔ ادھر عزت بیگ کے قافلے کے واپس جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ وہ تلے کے پاس گیا اور کام مانگا۔ تلے نے کہا، ہماری بھیڑ بکریاں چرا لیا کرو۔ اسی کام کی وجہ سے عزت بیگ کو مہیوال کہا جانے لگا۔ یہیں سے سونی اور مہیوال کی کہانی شروع ہوئی۔ شروع میں یہ محبت یک طرفہ تھی، مگر سچا پیار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ سونی کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا کہ مہیوال اس کی خاطر یہاں رکا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ محبت نے جنم لیا۔ جب کبھی مہیوال دیر سے آتا تو سونی بے چین ہو جاتی۔ اسے خدشہ ہوتا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، اور جب مہیوال کو دیکھتی تو اس کے دل کو سکون مل جاتا۔ محبت کا گھڑا آہستہ آہستہ پک رہا تھا، مگر جب محبت پکی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو بھی خبر ہو جاتی ہے۔ سونی کے ماں باپ کو سب معلوم ہو گیا۔ فوراً سونی کی شادی کسی دوسرے گاؤں میں ایک کمہار کے ساتھ کر دی گئی۔ یوں دونوں کی کہانی وہیں رک گئی۔ مگر محبت اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ مہیوال نے سونی کے گاؤں کے سامنے دریا کے پار ایک بستی میں جھونپڑی بنا لی۔ سونی کو بھی یہ خبر ہوگی کہ مہیوال سامنے ہی ہے۔ سونی کے شوہر کو اکثر بیرون ممالک جانا پڑتا تھا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر سونی رات کے وقت مہیوال سے ملنے دریا پار جاتی تھی، مگر سونی کو تیرنا نہیں آتا تھا تو وہ پکا ہوا گھڑا اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ سونی رات کو جاتی اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاتی، مگر ایک دن اس کی نند کو یہ راز معلوم ہو گیا۔ اس نے ایک رات پکے گھڑے کی جگہ کچا گھڑا رکھ دیا۔ سونی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ وہ گھڑا لے کر ندی میں اتری، مگر اس رات پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ وہ گھڑا کچا تھا۔ آہستہ آہستہ گھڑا پگھلنے لگا۔ سونی چیخنے لگی، مہیوال کو پکارنے لگی۔ مہیوال جھونپڑی سے باہر نکلا اور دریا میں کود پڑا۔ وہ سونی تک پہنچ تو گیا، مگر دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ آخرکار دونوں وہیں بہہ گئے۔ کہانی ادھوری رہ گئی، محبت مکمل تھی۔
پار چنا دے دسے کلی یار دی، گھڑیا گھڑیا آوے گھڑیا، رات ہنیری ندی ٹھاٹھاں مار دی، گھڑیا گھڑیا آوے گھڑیا، پار چنا دے۔